پائی جاتی ہے اے بیماری اوے جگہ کے پیر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حسد کو بچو حسد انسان دی نیکیاں نو اس طرح کھا جاندا ہے جس طرح اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے لکڑی ہوے جتنی مرضی قیمتی لکڑی ہوے اونوں اگ لگا دیتی جائے اور لکڑی برباد ہو جاتی ہے لکڑی تباہ ہو جاتی ہے لکڑی کسے کام دی نہیں رہتی اسی طرح اسی جنیاں مرضی نمازاں پڑھتے رہیے حج کرتے جائیے روزے رکھتے جائیے تہجداں پڑھتے جائیے نفلی اور فرضی عبادتاں کرتے جائیے اور ساڈے ایمان کے اندر ساڈے دل کے اندر لتی برابر حسد آ گیا انہیں ساری نیکیاں تے پانی پھیر دینا یہ نیکیاں تباہ و برباد ہو جانگیاں اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے حسد کو حسد کنوں کیا جاتا ہے حسد ایک اور بیماری ہے کسی انسان نو اللہ میں دولت نہ نوازیا شہرت نہ نوازیا اس بندے نو رب نے اپنی نعمتاں نال نوازیا دوسرا بندہ او دے کول اے موجود نہیں تے کی کردا ہے او اپنے دل وچ سوچدا ہے دماغ نہ سوچدا ہر وقت او چلنا چلتا ہے او ہر ٹائم او دے واسطے ایک تدبیر چلتا ہے کسی طریقے دے نال اے مینوں ملے یا نہ ملے اے کول رہنا چاہیے نہیں کسی غریب کے بچے نو مسلے سے دیکھیاں کئیاں نو برداشت نہیں ہوتا کئیاں نے انہاں نو ممبر سے دیکھیاں ممبر سے کھلوتیاں برداشت نہیں ہوتا کسی کے تھلے اچھی گڈی آ گئی کسی نے وہ برداشت نہیں ہوتی کسی کا اچھا گھر کسی نو برداشت نہیں ہوتا اچھا لباس کسی نو برداشت نہیں ہوتا وہ گلا کرتا ہے وہ ہر ٹائم وہ خلاف کرتا ہے کہ فلاں فلاں اس طرح کا لباس کرتا ہے وہ دل میں ہر ٹائم احساس رہتا ہے اس طرح کی رب نے انہوں یہ دولت رب نے انہوں یہ نعمت کیوں عطا کر دیتی ہے کروانے دنیا مرضی نمازاں پڑھ رہی ہے دنیا مرضی تہجداں پڑھ رہی ہے اللہ کوئی سلامتی فرمانے اگر ساڈے دل کے وچ حسد آ گیا یہ ساری نیکیاں برباد ہو جان گیا اللہ سانو سارے نو بچاؤ پروانے پورا دیو یہ حسد یہ ایسی بیماری ہے یہ پراواں تے وچ بھی آ جاندی ہے تے پراواں تے دشمن بن جاندے ہیں پروانیوں یہ کون ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام انہاں کو دیکھے گئے ایک کا نام حابیل ہے دوسرے کا نام قابیل ہے اللہ کے اچھے اے رب دے اچھے قربانی کرتے ہیں رب دے راہ وچ قربانی کرتے ہیں ادو ایک رواج سی کہ قربانی کر کے جڑا اودا گوشت وہ پہاڑاں کے اوتے چھڈاوندے تے اگ آندی تے اونوں جیدی قربانی قبول ہوندی اودا گوشت اٹھا کے لے جاندی جیدی قربانی قبول نہ ہوندی اودا گوشت نہ اٹھاندی تے چھوٹے دی قربانی قبول ہو جاتی ہے تے بڑا کی آنکھ ویرا اور تیری قربانی قبول ہو گئی ہے میری قربانی قبول نہیں ہوئی تے چھوٹا آنکھ ویر جی اے تے قربانی رب نے قبول کی ہے اے تے خلوص نیت کی گل ہے جس نے رب دی نیت اپنی خلوص نیت دے نال اللہ کے قربانی کی تھی رب راضی کرنے واسطے قربانی کی تھی وہی قربانی رب نے قبول کر دی ہے تے میری رب نے قربانی قبول کی ہے تیری قربانی قبول نہیں کی تھی تے بچہ کی آندا ویرا اور تیری قربانی قبول ہو گئی ہے تے اس وجہ تو میں
تینوں قتل کرتے آندا میں تینوں مار دے آندا چھوٹا سا ویرا اے تیرا بدیاں مرضیاں نے قبول کرے یا نہ کرے لیکن تو مینوں مارن تے تر پیا میں تو مینوں مار بھی چھڑے گا تو مینوں قتل بھی کر دے گا میں تیرے تے ہاتھ نہیں چکاؤں گا قرآن پہ وقت بھی آ گیا اور یہ چھوٹے لوگ بڑے فرعون نے قتل کر دیتا ہے کافی وجہ تو حسد کی وجہ تو وہ پروانے حسد کرامات نبیاں دے پتراں وچ بھی آ جاندا ہے اے نبی آدم علیہ السلام دے بیٹے نے تے اے بھی نبی ہے اے سلام حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں دے بیٹے 12 بیٹے ہیں تے حضرت بنیامین تے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام رب دے نبی بننے والے ہیں تے بنیامین انہاں دے چھوٹے بھائی نے تے انہاں دی والدہ رب نو پیاری ہو جاتی ہے پروانیاں قرآن سے رب دیاں مرضیاں رب دیاں قدرتاں اور نو کون کے انج تے انج کر اے بچپن وچ یتیم ہو جاندے نے مانا فرماتے نے اول درجے تما پراواں وقت یتیمی پایا ایسے غم یعقوب نبی نو دور مکان پہنچایا بنا خدا کی ایسے جدائیوں شادہ پیش نہ آوے ماما باجی یتیمہ تائی سینے کو لگاوے بے شک ماما دنیا اندر جنت والی نچاواں بے شک ماما دنیا اندر جنت والی نچاواں زندہ قوم تیار انہوں نئی جنوں دیا ماما جنہ دیا ماما نے لمبی زندگی عطا فرما اور جنہ دیا فوج نہیں ہوئے اللہ جنت میں جانا مقام عطا فرما پروانیاں قرآن دیا اور نہ دیوارہ فوج ہو جاتی ہے کہ وہ چھوٹے بھی ہیں کہ بعد ہوتے نہ تیار کھڑا کرتا ہے اور نہ محبت زیادہ کرتا ہے کہ ایک دن کا وقت ہے یوسف علیہ السلام خواب چکے پئے ہیں کہ خواب کی وجہ نے آوازوں سے یہ اللہ فرماتے ہیں اس تعالی یوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين چھوٹی سی عمر ہے باپ دے کول آئے نے آنکھ نے ابا جی راتی میں خواب وچ ویکھیا وے مینوں ایک چند تے ایک سورج 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے نے تے باپ خواب دی تعبیر جاندا سی باپ اللہ تک سرو الا الائی خواتیکا اور میرے بیٹے اس خواب نو اپنے براوا دے سامنے بیان نہ کرتے ہوئے اپنے ویراں دے سامنے اس گل نو دسنا چاہیے تیرے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیراں چلن گے کوئی نہ کوئی چالا چلن گے اور وہ قرآن دے گلا ایک دن ویر سیانے کھیلتے ہیں کھیلتے ویر نے اپنے ویراں نو گل کر دیتی ہے کہ ویر کے بھی آتے سن آتے سن کھوٹے صحیح باپ ساڈے نال پیار ہی نہیں کردا باپ نال چھوٹیاں نال ہی زیادہ پیار کرتا ہے اسی کے اٹھے اپنے جوانا اسی کبرو جوانا باپ سانو کچھ نہیں ہے اتنا چھوٹی والی زیادہ پیار کرتا ہے کہ جب ایک گل سنتے ہیں کہ سارے ایک دن اجلاس بناتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں اس گل کی کرتے ہیں آتے ہیں یوسف منتخب کرتے ہیں آتے صحیح اپھر لکم وجہ ابیکم انو یوسف علیہ السلام نو قتل کرتے ہیں یا انو کتے چھٹائی ہے پھر تسی اپنے باپ دے سامنے پیارے ہو جاؤ گے اپنے باپ نو پیارے لگن لگ پاؤ گے پروانیوں قرآن سے انہوں نے یہ سارا جوڑ لیا انہوں نے دین بنا لیا کہ کسی طریقے نہ یوسف علیہ السلام نو قتل کر دیتا جائے پروانیوں قرآن سے یہ سارے کتے ہو کے ایک دن باپ دے کول آ جاتے ہیں آتے ہیں کالو
یوسف ابا جی اسی یوسف نے پڑھیا یوسف ساڈا ویر ہے ابا جی اسی روزانہ شکار واسطے چاہیدا ہے انج کرو ساڈے نال یوسف نو بھیج دیو اور سرہما ابا جی ساڈے نال یوسف نو توڑ دیو یوسف ساڈے نال جا کے کھیلے گا اوتے شکار کرے گا ابا جی ساڈا بھائی ہے اسی دے محافظ ابا جی اسی دے دشمن نہیں ہاں تے باپ کی اندر پترو مینوں ڈر آوندا ہے کہ تسی یوسف نو لے جاؤ تے اوتے جا کے ساڈی جانی وچ اینو بگیاڑ کھا لے کہ پھر تسی دے تو محروم ہو جاؤ تے کہن لگے ابا جی اسی نے جوان اسی کبرو جوان ابا جی ساڈے ہوندے ساڈے بھی اینو بگیاڑ کھا جاوے ساڈیاں جوانیاں دا کوئی فائدہ نہیں ساڈے نے کچھاں دا کوئی فائدہ نہیں کہ باپ نو منا لیا کسی طریقے دے نال کہ پروانیوں قرآن دے اے باپ دے جدوں من گیا کہ اگلے دن یوسف علیہ السلام کو لے کے اے تر جاندے نے جو ہویا تو ہویا پروانیوں یوسف علیہ السلام نو انہاں نے مار کے زخمی کیتا کہ پھر کی کرتے نے انہاں نو کھوہ وچ سٹ کے انہاں دا جڑا کرتا ہے ایسے سے خون لگا کے جھوٹا خون لگا کے آ جاتے ہیں کہ وہی جڑی باپ نے گل آکھی سی کہ پترو مینوں ڈر آندا ہے کہ کتے انو بگیاڑ نہ کھا لے یہی سوچ کے باپ دے سامنے آ جاتے ہیں کہ راندے کو لاندے آئے رات کا ویلا وے متھے تے باواں رکھ دے نے متھے تے باواں کر کے تے روندے آندے نے قرآن نے نقشہ کیجئے اللہ فرماتے ہیں وجعلوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ربنا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ابا جی اسی دولار واسطے چلے گئے گا کہ یوسف نو اسی سامان سے بول کٹھا دیتا ہے ایریا آیا کہ یوسف علیہ السلام نو کھا گیا کمیز بچی ہے اجڑی اسی ساڈے کولے آئے تے باپ نے جدوں ویکھیا ایک کمیز دے اوتے جھوٹا خون لا کے آ گئے میں اوتے کوئی بھی ٹک وغیرہ نہیں لگیا کہ باپ دا پتر تسی کا ہو بگیاڑا کھاتا اے یوسف بدر منیرا اے براہمن کیوں کر لے گیا ثابت کیوں نہ ہویا لیرا اے بگیاڑ تو ساڈے نالو اے نکلیا عجب نیارا یوسف دا بے عجب نہ ہویا پھرتے دا بے عجب نہ ہویا پر یوسف کھا گیا سارا بابا سے پترو یہ سارا تھی فراڈ کر کے آ گئے ہو یہ سارا فراڈ ہے یہ سارا کچھ کھاوے یہ پترو تھی آپ ہی کر کے رہے ہو میں کی کرتا ہوں سب یوسف نو کتے چھڈایا یوسف نو مار مکا ہے اور سن لو میں صبر اللہ دے کے صبر ہی کرنا اچھا والا رب میری مدد آپ ہی کرے گا پروانے قرآن سے حسد کرنے والا جیڑا بندہ ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ جس بندے نو رب نے مقام دیتا ہے جس بندے نو رب نے عزت دیتی ہے جس بندے نو رب نے مقام دیتا ہے انہوں کسی طریقے نہ ختم کر دیتا جاوے انہوں مار مٹا دیتا جاوے انہوں تباہ و برباد کر دیتا جاوے اتنا ہی بات اچھا مانا رب کرے انہوں کوئی بھی مٹا نہیں سکتا انہوں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا انہوں کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا اور انہوں قرآن دے ایہو پیر نے تیرے یوسف علیہ السلام نو ماننے والے نے ایہو پیر نے تیرے یوسف علیہ السلام نو خوہ میں چھٹن والے نے رب نے یوسف علیہ السلام نو خوب جو اٹھا کے سکتا کا مالک بنا دیتا ہے یوسف علیہ السلام نو حکومت عطا کر دیتیاں نے یوسف علیہ السلام نو بادشاہیاں عطا کر دیتیاں نے اے ویر نے تیرے یوسف علیہ السلام نو ماننے والے نے خوب چھٹن والے نے حسد کی وجہ تو
فقیر بن کے کھڑے کنوں رب عزت دے حسد کرنے والے حسد کرتے رہتے ہیں مقام دینے والا عرش والا رب ہے اور ذلیل کرنے والے ذلیل کرن دیا کوشش کرتے ہیں الزام لگان دیا کوشش کرتے ہیں اور جنیا حفاظت تیری عزت کی حفاظت عرش والا رب کرے اور کسی قسم کی ٹینشن نہیں اور کسی قسم کا خوف نہیں اور کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی نہیں اور حفاظت شوالا رب کرتا ہے اور مقامت شوالا رب دیتا ہے پروانے قرآن سے پروانے قرآن سے یوسف علیہ السلام کے سامنے فقیر بن کے کھڑے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے فقیر بن کے کھڑے ہیں ذلیل کر دیا کوشش کرنے والے آج خود ذلیل ہو کے کھڑے ہیں پروانیوں قرآن کیا آخری کل طرح سے کل مقامہ یہ حسر کرنے والا بندہ یہ کہتے بھی اب تک چکیا دوسرے بندے نے سوال محمد سوال والے بندے نے سوال کرنے دیا کوشش کرتے ایک کام ہوتے سے الٹا ہی پہ جاتا ہے ایک خود آپ تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے قرآن دے پرانے وقت کا ایک بادشاہ ہے اسے کولا ایک وزیر ہے وہ بادشاہ کا بڑا گھیرا گھیرن ہے ایک بادشاہ نے اپنا ایک مشیر رکھیا ایک اپنے کول ایک بندہ رکھیا ایک بندہ رکھیا جیڑا انہوں نیک مشورے دینے والا اچھیاں اصلاحاں دینے والا اس بندے نو سیدھے بادشاہ نو سیدھیاں گلاں دسن والا حق دیاں گلاں دسن والا رب دی توحید دیاں گلاں دسن والا اس بادشاہ نے نیک گلاں دسن والا اے بادشاہ دے زیادہ قریب ہو گیا او جڑا وزیر ہے او وزیر دے دل وچ حسد آ گیا میں تے وزیر ہاں اے مولوی آ کے بادشاہ دے بڑا قریب ہو گیا اے صوفی صاحب آ کے بادشاہ دے بڑے قریب ہو گئے ہیں اے کسے قسم دے نال نو تباہ کریے انو مار دئیے پروانے قرآن دے اے حسد کرنے والا اے بادشاہ دے کول گیا اے ڈر کے کہنا کہ بادشاہ سلامت اے جڑا تواڈے کول بڑا صوفی بندہ رہندا ہے اے تے تواڈے خلاف کرنا پیا کرتا ہے میں پرش کر کے کہنے لگا کہ بادشاہ دے منہ وچ خون کی ہے بادشاہ سلامت غور کریا جے جدوں تواڈے نال کر کرتا ہے اپنے منہ تے ہاتھ رکھ جاوے کہ کسے تواڈی او دے منہ تے تک نہ پہنچ جاوے کسے تواڈی گوشت نہ لگے اپنے ناک منہ تے ہاتھ رکھ جاوے بادشاہ نہیں ہے کیا نہ کہا اس طرح ہے بادشاہ دا میرے کول لے کے آو او گیا اس بندے دے کول ایک بندے دے کول جا کے کہنا کہ بادشاہ سلامت کو بلاتے ہیں کہ انہیں کسی طریقے دے نال اونوں کچا پیاز تے لہسن کھوا دیتا زبردستی کھلا کے بادشاہ دے کول آ گیا کہ تو بادشاہ دے کول پہنچے بادشاہ نال گلاں کرتا ہے او جڑا نیک بندہ ہے گل کرن لگیا اپنا جڑا ہاتھ اپنے منہ دے اوتے رکھ لیندا ہے کہ کسے او دے منہ وچ بادشاہ تک نہ پہنچ جاوے کیونکہ او لہسن تے پیاز کھا کے آیا سی تے اپنے منہ تے ہاتھ رکھ لیندا ہے جس طرح بندے نے حسد کرنے والے نے جس طرح بادشاہ نو گل دسی سی اس طرح پورا اتر آوے بادشاہ بھی اپنی گل تے سچاوے تے بادشاہ نے کی کیتا کہتے اس بندے نو چلو انعام دیندا کہ اس نے خط دیندا ایک پرچی دیندا کہ فلاں بندے دے کول جا اے تیرا انعام ہے او دے کول جا کے وصول کردا او دے کول جا کے رسید کردا تے بادشاہ دا جڑا اے بندہ وے او بادشاہ دا نیک بندہ وے بادشاہ نے اونوں پھر یہی پرچی دتی ہے کہ آوے فلاں بندے دے کول جا رہے آوے راستے دے اندر وہی حسد کرنے والا وزیر آ گیا کہنا کہ کتنے جا رہے ہیں کہنا کہ بادشاہ نے مینوں انعام دتا ہے میں انعام وصول کرنے واسطے جا رہا ہوں وہ جدوں کہنے لگا اے تے انعام بادشاہ نے مینوں دینا سی مولا کی آ گیا میں انعام مینوں دے کہنے لگا نا 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 اے تے انعام بادشاہ نے مینوں دتا انہیں کسی طریقے نال پرچی دے کول ہو رہی کیا کہ پھر اس بندے دے دروازے تے پہنچیا جے کول انعام ملیا کرتے سن جدوں او دے کول پہنچیا کہنے لگا جناب مینوں بادشاہ نے بھیجیا وے اے مینوں انعام دتا جاوے جدوں پرچی کھولی ہے پرچی تے لکھیا اے دا ساتن تو جدا کر دتا جاوے وہ حیران ہو گیا اور جناب میں کدھر پھنس گیا کہنے لگا اے تے تیرا انعام نہیں بلکہ تیری سیدھی سادی موت لکھی ہے کہنے لگا پرچی میری ہے ہی کوئی نہیں میں
کہ کسی کو لے کے آیا کہ نا پرچی میرے تک پہنچ گئی ہے، لے کے آنے والا بھی تو ہے، یہ اتنے یہ لکھی آئے یہ جڑا بندہ پرچی لے کے آیا وے یہ سون لا کے انہوں قدر کرتے ہو، ساڈا بادشاہ کا یہ سارے دے آڈر جہاں ہوتا ہے سانو اس ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے، اگر نہ کریے تو پھر بادشاہ سانو سزا دیتا ہے، انہیں سزا دیتی انہوں قدر کر دیتا ہے کہ جڑا نیک بندہ ہے اگلے دن پھر دربار میں پہنچے بادشاہ کہنا تھا تو پھر آ گیا میں کس طرح زندہ بچیا کہ تو پرچی کا کی کیتا کہنا لگا بادشاہ سلامت میں جا رہا تھا بڑا فلاں وزیر میرے کو پرچی لے کے چلا گیا کہ اس تو بعد مینوں پتہ نہیں پرچی کتنے گئی، بادشاہ کہنا لگا گل سننا وہ جڑا وزیر ہے انہیں مینوں تیرے بارے اس طرح گل دسی ہے، کہنا لگا جدو میں آزما کے دیکھا اگلے دن پھر تو اپنے منہ سے اس طرح ہاتھ رکھ کے میں نقل کر رہا سی کہ کسی میری منہ تیرے تک نہ پہنچ جائے، کہنا لگا بادشاہ سلامت اتنا دی کوئی گل نہیں، اتنا دی کوئی بھی گل نہیں، میں تواڈے سامنے اس واسطے منہ سے ہاتھ رکھیا سی وہ جڑا تہاڈا وزیر ہے انہیں زبردستی مینوں کہا تے رسم کھوا دیتا، میں آخیا بادشاہ سلامت نو کتے بو نہ پہنچ جائے، بادشاہ سلامت کرا ہاتھ نہ کرن اس واسطے منہ سے ہاتھ رکھیا، بادشاہ کہنے لگا او جو ہوتے جڑے پورے پھر کی سزا مل گئی ہے رب نے تیری حفاظت کی تھی ہے اس بندے کی ترقی ہو گئی، پروانے حسد کرنے والے گر جاندے نے خود تباہ ہو جاندے نے، جس نے حفاظت عرشاں والا رب کرے انہوں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، جنہوں عزت عرشاں والا رب دے دے انہوں کوئی بھی ضعیف نہیں کر سکتا، پروانے کا قرآن دے وقت ہو چکی ہے، میں نال بات اتفاق کرنا ختم کرنا، اللہ میرے تو ہم اپنے قرآن نبی نے فرمان سے مکرم کی توفیق عطا فرمائے اور سب سارے نو یہ جڑی بیماری ہے یہ کو ختم کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ماشاءاللہ یہ کہ بھائی عثمان کے ثانی جو اپنے خیالات کا اظہار